محتشم سامعین حضرات، اب اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رہے، قرآن مجید میں لفظ دعا کا ذکر ہے، اور اس دعا کے لحاظ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں الدعاء هو العبادہ، بس پکارنا کسی کو یہی عبادت ہے۔ اگر تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے یا غوث کہو گے تو یہ تم نے عبادت کر دی نبی علیہ السلام کی، معاذ اللہ۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعا لغوی اور دوسری ہے دعا شرعی۔ شرعی دعا ہے عبادت، اور وہ رب کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور جہاں تک لغوی دعا ہے وہ رب نے اپنے بندوں کے لیے اس کو جائز رکھا ہے۔ ابھی اس کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سلسلہ میں میں ان لوگوں کی بھول نکالنے کے لیے یہ سورہ مریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، تاکہ قرآن سے تفسیر سامنے آئے کہ قرآن میں یہ جو جہاں بھی بتوں کے لیے لفظ دعا آئے گا اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوگا۔ بت پرست، بتوں کے پجاری، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ کسی کو یہاں سے ندا کرنا اللہ کے ولی کو یہ پوجا نہیں ہے، یہ رب کی مدد کو مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس قوم کو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو میں انہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ لفظ بولے۔ اب آگے خود انہوں نے سورہ مریم میں اس بات کو جس وقت دہرایا تو آیت نمبر 48 کے اندر اس چیز کی انہوں نے سورہ مریم میں وضاحت کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جدا ہو کے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، غور کرنا تھوڑا سا، اگلا جملہ کیا ہے؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ نے خود اس جگہ جہاں پر لفظ آیا تھا تدعون، اس کی جگہ لفظ یعبدون استعمال کر کے اسی آیت کے بعد یہ واضح کر دیا کہ جب بتوں کے لیے لفظ دعا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی پکارنا نہیں ہوتا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوتا ہے۔ یہ واضح کر دیا کہ جب بتوں کے لیے لفظ دعا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی پکارنا نہیں ہوتا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں اگر کسی کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے اختلاف ہے، آؤ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ پڑھ لو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس مقام پر تدعون کا معنی کرتے ہوئے کہتے وہ کنارا گیرم از شما و از آنچے می پرستید بغیر از خدا وقام عبادت کرد پروردگار خود را امید است کہ نباشم بسبب پرستش پروردگار خود بدبخت۔ اب یہاں پر کہنے لگے حضرت شاہ ولی اللہ کہ میں چھوڑ رہا ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہو اور میں اپنے رب کی بندگی میں نامراد نہیں بنوں گا۔ جو ترجمہ حضرت نے کیا وہی ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے، اور اس مقام پر تو محمود الحسن کو بھی یہ کہنا پڑا، یہ ترجمہ ان کا بھی پڑھو اور پوچھو ان سے کہ آج فتوی لگا رہے ہو، کل تک تم یہی ترجمہ کرتے رہے کہ جب دعا کا لفظ من دون اللہ کے لیے ہوتا ہے قرآن میں اس کا مطلب پوجا کرنا ہوتا، اس کا مطلب پکارنا نہیں ہوتا۔ کیا ہے ترجمہ اشرف ثانوی کا؟ اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں گا، اور امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا۔ اب عبادت والا ترجمہ تدعون اور یدعون کا ترجمہ پکارنا نہیں کیا، عبادت والا کیا ہے۔ ایسے ہی اس مقام پر محمود الحسن کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ہے کہ چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو نہیں ہے۔ لہذا آج مزید بگاڑ آیا تو اس کا ترجمہ پکارنا کرنے لگے، اور شروع سے لے کر آج تک ابھی میں صحابہ سے اس زمانے تک حوالے پیش کروں گا کہ اللہ کے بندوں کو یا سے پکارنا یہ عبادت نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت اس بارے میں موجود نہیں ہے۔ اور الدعاء هو العبادہ کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو پھر آؤ علم بلاغت کی طرف، آؤ اصول کی طرف۔ اس بات کو بلاغیوں نے بیان کیا، مختصر المعانی میں سعد الدین تفتازانی مسند علیہ کے احوال میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ضمیر فصل آتی ہے درمیان میں الدعاء هو العبادہ، مطلب کیا بنے گا؟
فرمایا یہاں پر مسند کو مسند الیہ پہ بند کیا جاتا ہے، مسند الیہ کو مسند پہ بند نہیں کیا جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جس وقت کہا جائے زید هو القائم تو قائم زید پر بند ہے، زید قائم پہ بند نہیں ہے۔ مطلب کیا بنا کہ قائم زید ہی ہے، یہ ترجمہ کریں گے، لیکن یہ ترجمہ نہیں کریں کہ زید قائم ہی ہے۔ قائم صرف زید ہے، لیکن زید قائم ہونے کے علاوہ بھی شان رکھتا ہے۔ تو قانون بتا رہا ہے الدعاء والعبادہ، عبادت دعا ہی ہے، کہ عبادت تو دعا پہ بند ہے مگر دعا عبادت پہ بند نہیں ہے۔ دعا کا ایک فرض عبادت بھی ہے اور دوسرا فرض عبادت کے علاوہ بھی ہے۔ بتوں کے لیے قرآن میں استعمال ہے تو عبادت کے معنی میں ہے، اور قرآن مجید میں لغوی طور پر کتنے مقامات پر ہے وہاں عبادت کے معنی پہ نہیں ہے۔ لہذا ولیوں کو پکارنا یا سے ندا کرنا، اس کو کسی آیت سے بھی عبادت نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ یہ وہ محبت ہے جس کا طریقہ رب نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کھول دی گئی ہے۔ اس کے بعد سنو، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ، یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ وہ جمال الدین ابی الحجاج یوسف مزی کی کتاب ہے، اسماء الرجال کی حتمی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیف مانا جاتا ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی اس کتاب کی 11ویں جلد میں، یہ 11ویں جلد ہے اس کی تہذیب الکمال کی، اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس مقام پر انہوں نے اور مغالطے بھی لوگوں کے نکال دیے۔ الدعاء والعبادہ کا جو میں وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں حوالہ پیش کروں گا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں خادرت رجلہ فقلت له یا ابا عبد الرحمن مال رجلے کا، ہم نے کہا ابن عمر تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی اجتمع اصبعا من ہاہنا، پٹھے کٹھے ہو گئے ہیں، پاؤں چل نہیں سکتا۔ قال، کہتے ہیں راوی قلت، میں نے کہا کیا؟ ادعو، سارے بولو ادعو، ادعو مانا کیا ہے؟ پکارو۔ ادعو احب الناس الیک، پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیں مجھے وہ لوگ جو ہم پہ شرک کے تیر برساتے ہوئے کہتے ہیں الدعاء والعبادہ، یا سے پکارنا یہ عبادت ہے، یہ پوجا ہے، تو صحابی کو پرستش والا مانو گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ پوجا کر رہے ہیں؟ نہیں، ادعو سرکار کے بارے میں ہو تو پوجا نہیں پکارنا ہوتا ہے۔ قال له رجل ادعو، آواز دو، اذکر کا معنی ذکر کرو، اس اتنا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ ادعو، پکارو، ادعو احب الناس الیک، جو سب سے بڑے محبوب ہیں انہیں پکارو۔ کہتے میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فم بسطت، پاؤں فوراً سیدھا ہو گیا۔ پہلے اصحاب سکڑ چکے تھے، اب یہاں سے بھی یا نہیں مٹا، ابھی تک یا باقی ہے۔ وہ کیڑے یا مٹانے والے ابھی دیمک والے نہیں اس جگہ پہنچے، عاشق پہلے پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو کوئی نہ مٹائے، چوری پکڑی جائے گی۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جلد ہے 11ویں، صفحہ نمبر 212 ہے جہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ ابھی اور حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ یہ مسند ابن الجعد ہے، مسند ابن الجعد، اس کے اندر بھی امام ابن الجعد نے، جن کی تاریخ ولادت 134 ہجری ہے، کتنے پرانے امام، 134 ہجری میں جو عقیدہ پڑھا رہے تھے اس کا بیان یہاں پہ آج عقیدہ توحید سیمینار میں کر رہا ہوں۔ سن لو میرے بھائیو، رات سمٹتی جا رہی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دیکھو ابن الجعد، مسند ابن الجعد، اس کا صفحہ نمبر 359 ہے، 369 صفحے پہ، 69 صفحے پہ، 369 صفحے پہ یہ لکھا ہے جس وقت پٹھا ان کے پاؤں کا سکڑ گیا کیا ہوا؟ کہتے ہیں راوی میں نے کہا کل تو ادعو احب الناس الیک، ادعو پکارو ان کو، یہاں بھی ادعو کا لفظ ہے، دا یدو، ادعو پکارو۔ ہم پہ جو الزام دے گا وہ سارے صحابہ کی طرف جائیں گے، اور صحابہ کو مشرک کہنے والے خود کس
حیثیت کے مالک ہو سکتے ہیں. اس واسطے عقیدہ ہمارا اٹیچ ہے اس عقیدے سے. ہم پہ اعتراض صحابہ پہ اعتراض ہے. اودو احب الناس الیک قال یا محمد فانبسطت صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے یہاں بھی یا موجود ہے, یا ابھی تک موجود ہے, ابھی تک موجود ہے کہ پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً پاؤں صحیح ہو گیا. کہاں جائیں گے بھاگ کے وہ نالائق ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے. وہ 4 انگلش کے لفظ رٹ کے امت کے عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے. ہم ایسے بگوڑے کو بھاگنے نہیں دیں گے. ہر میدان میں اس کا تعاقب کریں گے. وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کہے, ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے. آج داتا صاحب کی چوکھٹ میں بیٹھے مجھے بات یاد آ گئی. کشف المحجوب جو فارسی ہے, اردو کی بات نہیں کرتا, فارسی میں جہاں یزید کا ذکر کیا داتا صاحب نے تو کیا کہا؟ یزید اخزا اللہ, یزید جسے رب رسوا کرے, یزید اخزا اللہ. یہ کہتا ہے رحمہ اللہ, ڈاکٹر ذاکر کہتا ہے رحمہ اللہ, اور داتا صاحب کہتے ہیں اخزا اللہ. یہ کہتا ہے یزید رب تجھ پہ رحمت کرے, داتا صاحب کہتے ہیں یہ یزید رب تجھے رسوا کرے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے داتا صاحب کا ساتھ دینا ہے یا نالائق ڈاکٹر کا ساتھ دینا ہے. اخزا اللہ یہاں لکھ کے فوراً ایک دوسرے طبقے کو بھی داتا صاحب نے سمجھایا. فرمایا یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مریض کوئی نہ بنے. اخزا اللہ دون ابی ہے. فرمایا رب یزید کو تو رسوا کرے, حضرت امیر معاویہ کو شان عطا فرمائے. یہ کشف المحجوب فارسی میں جملے لکھے ہوئے ہیں. میں اپنا 7 ادب کہوں گا ترجمہ کرنے والوں سے, انہوں نے یہ لفظ کاٹے ہوئے ترجمے سے اور ترجمہ ان لفظوں کا نہیں کیا ہوا. یا تو پتہ نہیں چلا, نسخے میں کسی میں شاید موجود نہ ہو, اور یا پھر جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا ہے. داتا صاحب کے ہر لفظ میں ایک عقیدہ ہے اور ہر لفظ میں ایک آفتاب ہے. وہ لفظ سارے شامل کرنے چاہیے. یزید اخزا اللہ دون ابی ہے, یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے. اور اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے. اب یہ طبقات کبرا ہے, طبقات کبرا یہ 3ری جلد ہے طبقات کبرا کی. ابھی بات نبی علیہ السلام سے مانگنے کی ہو رہی ہے, اور کون؟ جو صحابہ مانگے, صحابہ مانگے. یہ اس مقام پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ, یہ ہے 108 صفحہ, جلد نمبر 3 ہے طبقات کبرا جلد نمبر 3. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی جب بیمار ہوئے مشکل کشائی کے لیے کیا لفظ بولے؟ کسی نے کہا ادعو احب الناس الیک, پکارو ان کو جو محبوب ہیں سب سے بڑے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حوالے ابن سنی کا بھی ابھی موجود ہے, عمل الیوم واللیلہ. 7 حوالوں سے میں نے یہ بات ثابت کی. یہ دوسری بات کہ صحابہ بعد از وصال دور بیٹھ کر بھی نبی علیہ السلام سے حاجتیں مانگ لیتے تھے.